اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. زمین کو، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. 7 آسمان ہیں، اللہ نے بغیر ستون کے اللہ نے ان کو اپنے امر حکم سے کھڑا کر دیا ہے. اور زمین کو اللہ نے بچھا دیا ہے پانی کے اوپر، اور اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. یہ جتنا ہمیں اوپر نظر آ رہے ہیں اتنا اندر نیچے ہے. اللہ کے حکم اور امر سے پہاڑ بھی کھڑے ہیں. اور اللہ نے دریا، ندی، نالے یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم اور امر سے بنے ہوئے ہیں. یہ دریا، نالے بڑے بڑے جو ہیں اور بڑے بڑے جھیلیں، ڈنڈھاں بہت بڑے سے بڑی، یہ سب اللہ سے امر سے بنی ہوئی ہیں. انسانوں نے ان کو نہیں بنایا ہے. انسانوں نے کنالوں کو بنایا ہے، بیریجی بنائی ہے. اور پہلے دور میں بڑی عمر والے بڑے کہتے ہیں، سناتے ہیں کہ دریا کے یہ سندھو دریا جو ہے، جو اوپر سے شروع ہوتا ہے، یہ سندھو دریا جو سارے دریاورے اس میں پڑتے ہیں. اس کو بیریج پہلے نہیں تھی، جیسے سکھر بیریج ہے، گڈو بیریج ہے، اور یہ کوٹڑی والی غلام محمد بیریج ہے، یہ نہیں تھے. دریا گرمیوں کے موسم میں اوپر چڑھتا تھا، جیسے ہمارے لاڑکانے کی طرف گھاڑ کا کنال تھا، وہ اوپر خود بخود جو ہے دریا جب موجوں پہ آتا تھا گرمیوں کے موسم میں وہ خود بہتے تھے. پھر انسانوں نے یہ کنال بنائے، لیکن جو دریا اور نالے، جھیلیں یہ ساری اللہ کی بنی ہوئی ہے. اور وہ ساری اللہ کی جو بنی ہوئی کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں. اور اس کے اندر جنگلات ہیں، وہ کتنے خوبصورت ہیں. اس میں جانور، پکھی، پرند، یہ ساری دنیا کو، کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. اور جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اللہ نے انہوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے کہ انسان جو ہے ان سے فائدہ اٹھائے. یہ پکھی پرند جو ہیں، جتنے جانور ہیں، یہ دریا، نالی، ندیاں، جھیلیں، یہ ساری کی ساری انسانوں کے لیے ہیں. روزانہ کتنے جو ہیں انسان جو ہیں، ہم انسان جتنے بھی دنیا کی مخلوقات ہے، انسانیت پتہ نہیں کتنے اربوں تک پہنچی ہے، یہ سب کو اللہ روزی کھلاتا ہے. کتنے جو ہیں جانور روزانوں کٹے جاتے ہیں اور انسان کھا رہے ہیں، اور کتنے سبزی ہیں وہ کھا رہا ہے. کہ جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، کنوں کا دودھ پیا جاتا ہے، کنوں کو سواریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سب انسان کے لیے. یہ چاند سورج اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اور علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے یہ انسان اور جن میرے لیے ہے. یہ انسان اور جن پھر میرے لیے ہی ہیں. جیسے رات عالم صاحب فرما رہا تھا نا کہ یہ انسان میرے لیے، انسان مجھے پہنچانے کے میں کون ہوں، میں کیا ہوں. اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. جب ایک انسان بھی اس زمین پہ نہیں آیا، سارے روح تھے عالم ارواح میں، تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پوچھا کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا نا آپ ہی تو بے شک ہمارے رب ہیں. تو وہاں بڑے بڑے جو دشمن تھے وقت کے، نبی کے اور اللہ کے دشمن، انہوں کے روح بھی یہی کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. جو بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے جو ہیں ابو لہب، اتبے، شیبے، ابو جہل، نمرود، قارون، شداد، یہ بڑے بڑے جو مشہور جو ہیں، چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں کتنا ہوں گے جنہوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، انہوں کے سب نے کے روحوں نے بھی کہا تھا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. پھر ادھر آ کے دنیا اللہ نے امتحان گاہ بنا دی ہے، بھول گئے. پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اپنے بندوں کے لیے. یہ انسان اللہ کو بہت پیارا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ عربی میں 70 کا لفظ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ اللہ کو ہر بندہ پیارا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان، یہ نہیں ہے کہ مومن، بندے، مخلوق اللہ کی یہ اللہ کو بہت پیاری ہے. پھر اللہ نے اپنا قانون بنایا. ہر وقت ہر ٹائم پہ نبی آیا، انہوں نے آ کر یہی دعوت دی
سب کے لیے کہ اے انسان تو اللہ کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، تو اللہ کے لیے ہے کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ۔ سب انبیاء علیہ السلام کی یہ دعوت، لا کوئی بھی نہیں الا اللہ، ایک ہی اللہ ہے عبادت کے لائق، ایک ہی اللہ ہے پکارنے کے لائق، ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں، ایک اللہ ہی حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا ہے ہی نہیں، لا کوئی بھی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے ساری غیر اللہ ہے، غیر ہے، وہ اللہ کے حکم اور امر کے بغیر نہ کچھ سنوار سکتی ہے نہ کوئی بگاڑ سکتی ہے۔ یہ یقین ہمارا ہو جائے، سارے انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت کہ اللہ کے سوا سب کچھ مخلوق ہے، غیر اللہ ہے، یہ کچھ نہیں کرتے۔ ایک جو چوٹی ہے، ایک جو پرندہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا چوٹی ہو، اور بڑے سے بڑی مخلوق خشکی کی ہاتھی ہو یا شیر ہو، شین ہو، چیتا ہو، ببر ہو، یا اللہ کی نورانی مخلوق ملائک ہو، یہ اللہ کے حکم اور امر کے بغیر نہ کچھ سنوار سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت، اللہ چاہے گا تو یہ نفع دیں گے، اللہ چاہے گا تو یہ نقصان دیں گے، اللہ ہی اللہ۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت، چنے ہوئے اور اپنے اپنے امت پر محنت یہی کی۔ انبیاء علیہ السلام کے محنت کا میدان اور ہے ہی نہیں، صرف اور صرف انسانوں کا تعلق اللہ کے ذات سے جڑانا، کہ سب کچھ یہ اللہ سے ہی ہوتے ہوئے ان کا یقین بن جائے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ کے امر اور حکم سے، اللہ جب چاہتا ہے تبھی میں بیمار ہوتا ہوں، اور جو مجھے صحت ملتی ہے جب اللہ چاہتا ہے تبھی مجھے صحت ملتی ہے۔ میری خوشحالی آئی ہے، یہ اللہ نے چاہا تبھی میری خوشحالی آئی ہے۔ میری تنگ دستی ہو گئی ہے، بے برکتی ہو گئی ہے، میری کمی ہے اور یہ ساری اللہ کے طرف سے آئی ہے۔ مجھے یہ تمنگری جو بادشاہی ملی ہے، یہ دنیا کے انسانوں کے جو انتظامی ہیں صاحب بادشاہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، بڑی بزرگی دانائی والا ہے، یہ جو دی ہے یہ اللہ نے دی ہے۔ گداگر سے بادشاہ، بادشاہ سے گداگر فقیر، جس کو چاہے جو چاہے وہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء، وجہ کائنات، ہم آپ سب مسلمانوں کا یقین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، عالمی نبی ہے۔ قیامت کے صبح تک جو مسلم انسان ہوگا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے، ہمارا ایمان یقین ہے۔ کوئی دعویٰ کرے جھوٹے دجال کی کہ میں نبی ہوں، اور کوئی انسان مسلمان سے دلیل پوچھے تو دلیل پوچھنے والا بھی جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی واجب القتل ہے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ اتنا ختم نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو ابھی یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینہ بائے سینہ، فرد بائے فرد جو ہے دعوت دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے، اور میرے ہی طریقوں میں کامیابی ہے۔ پھر یہ دعوت کون دے گا؟ یہ جو ہے پھر گلی گلی کونچوں گاؤں میں، کوٹھن میں، وہاڑن میں، وسطن میں، پارڑن میں پھر پوئے اللہ جائے گی تو کیر گائیندو؟ یہ تو آسا مسلمان جنہیں بھی کلمو پڑھے ہوا نا ان کے یہ گیت گائنا تو پکارن کے لائق اللہ ہوا۔ ماں بیمار تھیو ہاں، یہ ہیڈے ہوڈے مونکے شفا نہ ملندی، ڈاکٹر ہوجے یا کو کیر بھی ہوجے، ہیڈے ہوڈے مونکے شفا نہ ملندی، شفا تو مونکے اللہ بھی دیندو۔ اے بیماری موت جو کو ایک بیتان تعلق کونے، موت ہکڑی الگ شے آ، بیماری ہکڑی الگ شے آ۔ بہانو ضرور ادا دل بھیجی ویسے، یہ اس کا قلب بند ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، شوگر بڑھ گئی، بھائی یہ بہانے بنتے ہیں
لیکن اس بیماری کا تعلق موت سے نہیں ہے، یہ ہمارا یقین ہو جائے۔ اور بیماری کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آتی ہے اللہ کی طرف سے، پھر اللہ کے حکم امر سے چلی جاتی ہے۔ تو پھر یہ دیہاتوں میں، شہروں میں، بڑے بڑے ایوانوں میں، بڑے بڑے بیٹھکوں میں پھر یہ اللہ کے گیت کون گائے گا؟ یہ ہم سب مسلمان ہی گائیں گے، اللہ کے طرف سے ہوتا ہوا بولیں گے خود، ایمان ہمارا خود بنے گا۔ اور جتنا بھی یہ دعوت کا کام ہے، جنہوں بھی اللہ جس حساب سے بھی لے رہا ہے، جس سے بھی لے رہا ہے، یہ اس کی اپنی اصلاح ہے، یہ میری اصلاح ہے۔ یہ بھول ہے کہ میں اوروں کے لیے کوئی نصیحت کر رہا ہوں اور جو ہے اصلاح پہ آ جائیں گے، نہیں، اصلاح اپنی ہے۔ لیکن یہ دعوت جو دینی ہے نا، جو اللہ کے گیت گنانے ہیں نا، اس میں اللہ نے بڑی حکمت اور طاقت رکھی ہے، تاثیر رکھا ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک ٹیبلٹ جو گولی ہوتی ہے، وہ کھانے سے، پینے سے سر کا درد چلا جاتا ہے، ہمارا یقین ہوتا ہے کہ یہ ٹیبلٹ کھا لوں کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں، اللہ نے اس میں تاثیر رکھا ہے، بغیر تاثیر کے اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ بنائی نہیں ہے۔ تو ہمارا یقین ہے اس سے کہیں زیادہ تاثیر اللہ نے اس دعوت میں رکھا ہے۔ اصلاح اپنی لیے ہے، اپنی ہے، اوروں کے لیے اطلاع ہے، لیکن اس دعوت اطلاع میں اللہ نے بڑا ہی تاثیر رکھا ہے۔ یہ جتنا بھی دین اسلام پھیلا ہے، یہ دعوت سے ہی پھیلا ہے۔ صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، صحابہ کے دعوت میں تاثیر، لیکن یہ ختم نبوت کا طفیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ ہر امتی کا کام ہے۔ جو ابھی اس بدری صدی میں دے گا، اس کے دعوت بھی جو ہے اتنا ہی تاثیر ہوگا جتنا پہلے ہمارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے دعوت دی ہے۔ ابھی فرق صرف اتنا ہوگا، جتنا یہ فکر اور غم سے، درد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غم اور فکر ہوگا، اللہ کے امر، حکم، احکامات عام ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عام ہو جائیں، اب اس کو غم اور درد ہوگا، اور یہ انسانیت، یہ مسلمانیت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی ہو جائے۔ جنت میں جانے والی تو تب ہی ہوگی جب اللہ کے پورے دین پہ چلے گا، پورے کے پورے احکام پورا کرے گا، پورے کے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا، تو اتنا ہی اثر ہوگا اس دعوت کا، اتنا ہی اس دعوت میں تاثیر ہوگا۔ تو بھائی یہ ہمیں دعوت دینی ہے، اللہ کے طرف لوگوں کو بلانا ہے کہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ ہی سنوارنے والا ہے، اللہ ہی بگاڑنے والا ہے، یہ یقین ہو جائے۔ اور اس کلمے کی اتنے فضائل آئے ہیں، اتنے فضائل آئے ہیں، جب ہم بولنا سیکھتے ہیں، اس وقت جس بندے کا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور مرتے وقت اگر اللہ اس کو نصیب کر دیا کلمہ، بیچ والی کتنی بھی زندگی ہے، اللہ اس کو رحم کرتا ہے، اس کی مغفرت کرتا ہے، اللہ اس کو جنت دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت والا یہ کلمہ ہے۔ اور اس پورے کائنات کا روح زمین کا جو ہے نا روح ہے، یہ کلمے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جب تک یہ کلمے والا ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا میں رہے گا، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ جیسے جہاں چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، دریائیں چل رہی ہیں، پانی نیچے سے آ رہا ہے، سورج چاند نکل رہے ہیں، جب تک یہ کلمے والا ہے۔ جب کلمے والا اس روئے زمین پہ نہیں رہے گا، پھر یہ دنیا ہی اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ سمندروں کو آگ لگ جائے گی، پہاڑ یہ جو ہیں روئی کی طرح اڑیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت والا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی جیسے میں پہلے عرض کیا نا، تو اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں تیرے لیے، اور تو انسان اور جن میرے لیے۔ تو ابھی ایسے بڑوں سے بھی سنا ہے، بیانوں سے، تو یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سب سے بڑا حکم ہے نماز کا، جو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ جو بڑوں سے ایسے آیا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آخری ٹائم میں جس میں شہید ہوئے ہیں، تو گشی تاری ہو جاتی تھی، تو جب نماز کے لیے عرض کیا جاتا تھا تو ہوش آ جاتا تھا، اور فرماتے تھے، اسے علماء نے سنا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہاں جس نے نماز
قائم کی, اس نے دین کو قائم کیا. ایسے کچھ مفہوم ہے, اللہ فرمائے, اللہ کمی پیشی معاف فرمائے. گھشی کی حالت دی. اور ادھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہے, جنگ چل رہی ہے, سرکی بازی ہے, وہاں عصر کا ٹائم آتا ہے, علماء سے یہ سارا واقعہ سنتے ہیں, وہاں بھی نماز کو قائم کیا ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے سبق ہے, نماز کی کتنی اہمیت ہے. سب سے بڑی بات علماء فرماتے ہیں کہ آخری ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم میں برقع بتا رہے ہیں, اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں, اس ٹائم پہ آخری الفاظ جو علماء فرماتے ہیں کہ یہی نماز کے لیے, نماز اور غلاموں کے حقوق کے لیے, یہ ہے نماز. اور نماز اب دیکھو اللہ فرمائے تو میرے لیے ہے. ابھی سردی کا موسم, کتنے چھوٹے دن ہیں, ابھی وہ فجر تو پڑھی, زور تک تھوڑا تو ٹائم ملتا ہے, زور کے بعد میں زور پڑی, عصر کا ٹائم کوئی قریب, عصر کے بعد بھائی مغرب, مغرب کے بعد بھائی عشاء, کتنے قریب ہیں. ابھی بھائی کھیتی باڑی والا آدمی ابھی کام کر رہا ہے, ادھر سے زور کے بعد میں بھائی عصر آ گئی. بھائی دکاندار بیٹھا ہوا ہے اپنے بازار میں دکان پہ, ابھی زور پڑی, ابھی بھائی عصر پڑی, ابھی بھائی مغرب, ادھر گراہک ہیں, ابھی اس کو چھوڑنا ہے, ابھی یہ بندہ آ رہا ہے اللہ کی طرف, اللہ کہہ رہا ہے تو میرے لیے ہے, ادھر اللہ راضی ہو رہا ہے. تو افضل جہاد نماز کے لیے کہا جاتا ہے نا. تبھی تو یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی نماز میں ٹھنڈک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم میں نماز کے لیے فرما رہے ہیں نا. یہ نماز, یہ امتحان, یہ ہے بھائی امتحان ہے. تو ہم اللہ کے ہی لیے ہیں بھائی. اور پھر نماز ہم قائم کی, ہماری نماز جو ہے نا جاندار بن گئی, پھر ہماری زندگی بھی شاندار ہو جائے گی. کہیں ہمیں جو ہے نا کوئی ہمارا بگڑے گا نہیں, ہر چیز ہماری سنوارتی جائے گی, کوئی چیز ہماری بگڑے گی نہیں. اگر ان امتحانوں میں ہم پاس ہو گئے کہ زور کی نماز پڑھی, ابھی عصر ہے یا سفر ہے, حضر ہے, تو ہمیں ذہن میں یہ ہو ہمیں نماز جماعت سے پڑھنی ہے. اور وہ جو شکایت صاحب ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا, تو بازار میں ایک صحابی بڑا جلیل القدر جا رہا تھا, جیسے آذان آ گئی تو دکانیں چھوڑ کر سیدھے چل رہے ہیں نماز کی طرف. کرے انہوں کے بارے میں تو یہ آیتیں آئی ہیں, میں ابھی عام مسلمان ہوں, حافظ نہیں ہوں, علماء حفاظ تو وہ آیتیں بھی سناتے ہیں. تو بھائی ابھی یہ عصر مغرب چھوٹا دن, اس میں چمکا اور شیطان کا ایک دھوکہ اور یہ امتحان ہے, اس میں ہم پار ہو گئے نا, اور اللہ کی طرف سے سب کچھ سمجھیں گے اور نماز کی طرف پڑھیں گے نا, ہمارے اس دنیا میں بھی, اس دنیا کی جتنی زندگی ہے اس میں بھی بیڑا پار, اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ بھی ہماری سنور جائے گی بھائی. تو اس جو ہے نا پوری زندگی کو ہمیں سیکھنا پڑے گا بھائی, علماء سے پوچھ کر. جیسے ہم نماز علماء سے سیکھتے ہیں اور اس میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرتے ہیں, ایسے پوری دنیا کی جو 24 گھنٹے کی ہماری زندگی ہے, کاروبار, معاشرت, معاملات, ملازمت, کھیتی باڑی, ہر چیز, غمی, شادی, ایسے ہمیں علماء سے پوچھنا پڑے گا, پوچھ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے. یہ دین سیکھنا ہے. جیسے نماز سیکھنا لازمی ہے, وضو سیکھنا لازمی ہے, ایسے ہی پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں سیکھنی ہے کہ اللہ کا حکم امر تو یہ ہے, لیکن مجھے کرنا کیسے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیسے. اب تو علماء فرماتے ہیں نا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, یہودی نے پوچھا کہ تم عبادت کتنے, ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں, کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرتے ہیں. تو علماء سے پوچھ کر ہم زندگی گزاریں. پھر اتنے بڑی فضیلت بھائی, اتنی بڑی فضیلت, جو ہر بڑے سے بڑا عالم, چھوٹے سے چھوٹا میرے جیسا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن شریف کی جو آیت ایک سیکھتا ہے 100 رکعت سے زیادہ نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ حق ہے, سچ ہے. جو باب سیکھتا ہے پاکائی, پرہیزی کا, وضو کا, غسل کا, کپڑے کے دھونے کا, بہت ساری زندگیوں کا باب, دین کا باب سیکھا, 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب. تو پوری زندگی جو ہے نا سیکھ کر گزارنی ہے ہمیں. اور بھائی اللہ کا ذکر ہم کریں, اللہ کو یاد کریں. اللہ خود فرماتا ہے بندہ تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں. سب سے بڑا ذکر موقع مال کے حساب سے ہم اپنے بیٹھکوں میں, اپنے سفر حضر میں, کہیں بیٹھے ہوئے غمیوں شادیوں میں, موقع مال کے حساب سے وہاں اللہ کے گیت سنانے ہیں, اللہ کی بات کرنی ہے. اور یہ دعوت میں جو پہلے میں عرض کیا بڑا اثر ہے, کسی کے دماغ میں آ جائے گا
وہ सीधे रास्ते पे आ जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा मेरी बात मैंने जो दावत दी और कितने लोगों की जो है जिंदगी जो है बदल गई। ये दावत में अल्लाह ने तासीर है, हमें पता ही नहीं पड़ेगा। तो मौके महल के हिसाब से बात करनी है। अल्लाह ये सबसे बड़ा जिक्र। और भाई जो अपना जिक्र करते हैं उनके साथ साथ जो है ना ये 3 तस्बीहात लाजमी करनी है, सुबह को भी शाम को भी, और ध्यान से। पहले तो खुद को आदमी ये आधा घंटा या 20 मिनट जितना यानी तवज्जो से और ध्यान से करेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। खुद को कैद करना है। जब खुद जिस्मानी कैद करेगा फिर रूहानी भी अल्लाह तौफीक देगा। फिर ये तीसरे कलमे का विर्द करना है। अगर पूरा कलमा पढ़े भी ठीक है, लेकिन उलमा से अभी हमने ये भी सुना कि भाई 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अलहदा पढ़ा, और ला इलाहा इल्लल्लाह जुदा अलहदा पढ़ा, अल्लाह अकबर जुदा पढ़ा। और मेरे जैसा आम मुसलमान है तो फिर उसका तस्वर करे, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक कहे, अल्लाह पाक तो हर ऐब से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह तेरे लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सवा कोई भी न बिगाड़ने वाला है न संवारने वाला है। तेरे सवा जितना भी वो गैर है वो तेरे हुक्म और अमर के बगैर न संवार सकता है न बिगाड़ सकता है। ये इसके साथ अपनी अपनी जुबान में ये तसव्वुर फिर ध्यान होगा। फिर पता भी नहीं पड़ेगा कि कितना टाइम गुजर गया और तस्बीह भी कैसे हो गई। और फिर ऐसे तस्बीहात हम करेंगे। अब देखें भाई नमाज में कितना मजा आ रहा है, फर्जी नमाज हो या नफिली नमाज हो या रात वाली नमाज हो, फिर देखो तो उसमें कितना मजा आता है। और भाई दुरूद शरीफ पढ़े हम पूरी तस्बीह सुबह शाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 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 कितनी उम्मत के लिए दुआएं की हैं। आखिरी टाइम में जिस टाइम पे जो है जिब्रील इजराइल आए हैं उस टाइम पे जिब्रील को भी जो है फरमा रहा है कि मेरे बाद मेरे उम्मत का क्या होगा। तो हमें दुरूद पढ़े एहसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम कितनी भी इबादत करें, कितने भी अल्लाह के अहकामात पे चलें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में चलें, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफारत वसीला नहीं बनेंगे तब तक हमारा चारा ही नहीं है भाई। अल्लाह के फजल और रहम के सवार रहमत के बगैर हम जो है ना वो आखिरत हमारी संवर ही नहीं सकती है। यही कहेंगे अल्लाह तू मेरी रहमत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफा, और इस्तगफार करते हुए करें भाई। इससे कहीं अस्तगफुरुल्लाह पढ़े तौबा करें कि बस अभी ये मंजर अपने ज़हन में सामने रखें तो मेरी हर एक को अपने गुनाह सामने हैं, अभी मैं तो पकड़ गया, अभी तो मुझे जो है मलाइक जो है वो घसीट कर लेके जा रहे हैं, और फिर कैफियत कैसे होगी। इससे इस्तगफार अपने जो किए हुए के जितने भी छोटे बड़े, जैसे रात आलम सगुरे ने फरमाया ना बयान में, ये छोटे से छोटा गुनाह भी करने से कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। तो ये सारे अपने जो है सामने कमियां को तैयार रख कर भाई इस्तगफार करें, फिर अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह तो रहम करने वाला है, माफ करने वाला है ना, रब माफ करने वाला रहीम करीम, बंदा उम्मत गुनाहगार। और भाई हम अच्छे अखलाक वाले हो जाए ना। मेरा जिससे जहां कहीं भी ताल्लुक है सिर्फ घर वाले और रिश्तेदार नहीं, जितने भी उनसे नहीं, वो तो है ही ताल्लुक वाले, जितने से कारोबार है, उठना बैठना है, मुलाजमत नौकरी है, जिनसे मेरा ताल्लुक, वो मेरे से तरफ से उनको तकलीफ ना पहुंचे, मेरे से सारे राजी हों, अच्छे अखलाक हो, घर वालों से भी औरों से भी। बीमारों की आदत करें अल्लाह के लिए। बेवा यतीमों का जो है ना अपने पड़ोस में रिश्तेदार हैं, पहले हक रिश्तेदारों का है फिर औरों का है, चाहे भाई क्यों ना हो उसका भी हक है। चचाजात भाई है, पहले वो है फिर और पड़ोस वाले हैं, उनको हम देखें कहीं किस हाल में हैं। ये हुक्म है। यतीम पे हाथ रखना, यतीम पे हाथ रखना सर पे, फिर उसके पीछे भी देखना है कि इसकी क्या हालात हैं पीछे, फिर उसके जो है ना उसकी मदद करनी है। और बाप राजी अल्लाह राजी, बाप राजी अल्लाह राजी, बाप जन्नत का दरवाजा है, और माँ तो है ही उसके पाँव जो है जन्नत है। भाई राजी, भाई अबू फोत हो गया है, बाप अब नाफरमान था, अब ये फरमा बरदार हो जाए तो अभी जितने भी जो है ना भाई अबू के जो है बाप के जो है ताल्लुक वाले पहले रिश्तेदार हैं, चचा है, भाई है, उनकी खिदमत करना। और जितने ताल्लुक वाले बाप के हैं तो और कुरान शरीफ पढ़कर और उनको जो है बख्शना, वो जो है नाफरमान बेटा फरमा बरदार बन जाता है। अभी उसको एहसास हो गया तो मैं तो अपने बाप का ये नाफरमानी की है। तो हर एक से अच्छे तरीके से चलना भाई।
اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا ہے بھائی. کل قیامت میں جو ہے نا عمل گنے نہیں جائیں گے بھائی، تولے جائیں گے. ہر ایک کا عمل کا وزن اس کے اخلاص مطابق ہوگا. اللہ کی رضا ہو، بس اللہ تو ہی تو. اور شیطان نفس بہت بڑے ظالم ہے، ہمارے اوپر حملہ کریں گے، کیونکہ اعمال کرنا آسان ہے، اس کو بچانا ہے بھائی. تو ہر عمل خیر کے لیے پہلے جو ہے نا دیکھنا ہے، استغفار کرنے، کہیں شیطان نفس نے حملہ تو نہیں کیا ہے، پھر بیچ میں، پھر اخیر میں. اور بہت سارا عمل کیا ہوا، بہت سارے اعمال وہ قبول ہو گئے. پھر کہیں ایسے بیٹھ گئے، شیطان نفس نے حملہ کر دیا نا شیطان نے، اور آدمی نے کہہ دیا میں یہ کیا ہے میں کیا ہے نا، تو قبول وہ عمل بھی جو ہے نا پھر ناقص ہو جاتا ہے. کیا بس بھول جاؤ، اللہ کے لیے کیا، اللہ میرے سے راضی ہو جائے. اور بھائی یہ ساری صفات ہم میں آ جائیں گی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اب سب مسلمانوں کا یہ کام ہے. خود اچھے کام کرنے ہیں، اوروں کو عرض کرنا ہے. حکمت اور بصیرت سے جو غلط کام کر رہا ہے اسے ڈنڈا اٹھا کر نہیں، حکمت بصیرت ہے. جیسے کسی آدمی میں کام ہوتا ہے، پھر اسے کام کیسے اپنا ذاتی کام لیا جاتا ہے. تو ابھی اس میں دیکھا بھائی میں، پڑوس والے میں، رشتہ دار میں، تعلق والے میں، یہ غلط کام میں جو ہے یہ مصروف ہے اور یہ غلط کام کر رہا ہے، اسے تعلق جوڑ کر اور اسے فضائل سنا کر اس کام کو چھوڑوانا ہے غلط کام، حکمت اور بصیرت سے. اور بھائی یہ کام جتنا بھی ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام، صحابہ کا کام، اولیاء کرام کا، تابعین کا کام. ہم اب یہ 15 صدی چل رہی ہے بھائی، عام مسلمان اس کام کو تو سیکھنا پڑے گا نا بھائی. پھر کرنا پوری زندگی ہے نا بھائی. سیکھنے کے لیے تو بھائی 4 مہینے ہیں. تو ابھی علماء کو کیسے دعوت دینی ہے بھائی، عام مسلمان کو کیسے دعوت دینی ہے. ایک کسی کو اللہ نے تو بڑا رتبہ دیا ہے دنیوی حساب سے، اس سے کیسے دعوت دینی ہے. عالم کو، غازی نشین کو کیسے دعوت دینی ہے، ملک محل کے حساب سے دعوت دینی ہے. یہ 4 مہینہ لگا کر پھر یہ ابھی اس کو فکر اور کرن ہوگی، اور پھر یہ سیکھ کے آئے گا، پھر اللہ ابھی اس کو اپنے علم سے علم دے گا، علم سے علم دے گا. ایسے علماء فرماتے ہیں. جب اس کام کو سیکھ کر اپنا مقصد بنائے گا، اللہ کے طرف سے علم سے علم ملے گا، علم سے علم ملے گا. تو بھائی سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں. کام اصل ہمارا یہی ہے. جب تک صحابہ نے، علماء نے یہ کام کیا ہے، پوری دنیا میں مسلمان چھائے ہوئے ہیں. کوئی غیر باطل جو ہے، کفار جتنے بھی تھے وہ مسلمانوں کے اوپر میلی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. جب اس کام کو ہم نے چھوڑا، پھر دیکھو ابھی یہی حال ہے. تو دین تو دنیا میں پھیلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والی محنت سے. اس محنت کے سیکھنے کے لیے بھائی فرمائے جس بھائی نے 4 مہینے نہیں لگائے ہیں وہ 4 مہینے کا بھائی ارادہ کرے. ہمارا کام ہے ارادہ کرنا، وقت کا تعین کرنا، پھر اللہ سے مانگنا، پھر توفیق اللہ دے ہی دے گا انشاءاللہ تعالی. جس کو طلب ہوگی اللہ سے مانگے گا، وقت کا تعین کرے گا، تو پھر اللہ کے فضل سے اللہ اس کو توفیق دے گا 4 مہینے کی. بھائی فرمائیں بھائی جنہوں نے 4 مہینے دیے ہیں وہ جو تقاضے ہیں بیرون ملک کے، اندرون ملک کے، اس کے لیے بھائی فرمائیں. پچھلے 4 مہینے کے لیے پچھلے 4 مہینے کے لیے جی فرمائیں. چلا 4 مہینہ خصوصی طور پہ پرانے ساتھی جو 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، ان کا بھائی چلا نہ رہے. ایک چلا رہنے کا مطلب 2 سال پیچھے ہو جانا قواعد کے اعتبار سے. حضرات کی طرف سے تقاضا ہے ہم محنت کریں اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں، جہاں بیرونی گشت کرتے ہیں اور جہاں ہمارا سروار لگتا ہے، کسی طریقے سے میرے دوستوں کسی ساتھی کا چلا نہیں رہے. تو اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ سب کی نیت ہے نا، انشاءاللہ اب اپنے مقام پہ جائیں گے. اللہ قبول فرمائے. کاتھوں سے تو دیکھو قبول ایسے اس طریقے سے فرمائے جو مساجد والے بیٹھے ہیں، علاقے والے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میرو خان سے، شداد کوٹ سے، کمبر سے،
लारकाना से इंशाल्लाह मेहनत करके लिस्टें बना के हम सारे साथियों को भेज देंगे। और इस तरीके से हर साल 4 महीने माशाल्लाह साहबा की तरतीब कम से कम मेरे दोस्तों जो ने 4 महीने अल्लाह के रास्ते में, वरना तो साहबा की बहुत ज्यादा जिंदगी लगी, सारा कुछ इस दीन पे लग गया। तो मेरे दोस्तों फरमाए हर साल 4 महीने के लिए किस किस की नीयत है, खड़े हो जाए हर साल 4 महीने वाले, हर साल 4 महीने के लिए जो तैयार है वो खड़े हो जाए माशाल्लाह, खड़े होकर नियत करें माशाल्लाह। मकाम वाले भी हर साल 4 महीने, हर साल 4 महीने माशाल्लाह। और जो अंदरून साल के लिए जिनकी नीयत इरादा है वो भी खड़े हो जाए। अंदरून साल अल्लाह ने जो है दरवाजा खोला है माशाल्लाह, दरवाजा खुल गया। सईद भाई अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाल्लाह नियत करेंगे, नियत करना हमारे बस में है, लेकर जाना अल्लाह की मर्जी है। नियत करना, इरादा करना, दूसरों को इसकी दावत देना, दुआएं मांगना, सारे तैयार हैं ना इंशाल्लाह। और भाई सब जो है ना 2 बड़े तकाजे हमारी तरफ मुतवज्जह हैं। एक तो जो अल्लाह कबूल फरमाए, जो साथी बैरून का वक्त लगा चुके हैं, अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, 3 तारीख को मुज़ाकरे के लिए रायमंड के लिए जाना है 8 दिन के लिए। वो साथी अपनी जो है ना बुकिंग की तरतीब बनाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 3 तारीख को यहाँ से जाना है, 4 को मशवरे में पेश होना है। और दूसरा है दिसंबर का महीना जो है अल्लाह के फजल से ये हमारे जिम्मे है, पूरी रायमंड का मतबख और पहरा, इसके लिए जो है ना अल्लाह के फजल से हमें जो है ना 25 साथी देने हैं, 25 लारकाना के जिम्मे जो है। तो ये भी हम अपनी मस्जिदों में भी आवाज लगाएं, 4 महीने लगे हुए हों मेरे दोस्तों। 1 महीने के लिए, 1 महीने के पूरा रावंड का जो है ना पारा और मतबक का निज़ाम जो है ना माशाल्लाह भी बहुत जमातें आ रही हैं अल्लाह के फजल से। और जो है दोस्तों जो है इसलिए जो है ये सारे हल्के वाले ही संभालेंगे, हल्के नंबर 8 को मिला हुआ है। हाँ, चिल्ले के अलावा है, हजरत फरमा रहे हैं अपना सालाना चिल्ले के अलावा महीना है। तो और जो है तीसरा तकाजा ये है सदाबहार है, हर महीने जो है मेरे दोस्तों जो है रावंड के जितने भी शोबे हैं महीने के लिए या 2 महीने के लिए वहां जो है ना साथियों की जो है ना अल्लाह पाक ने मौका देते हैं खिदमत का, सारे शोबों में जितने भी शोबे हैं उसमें काम करने के लिए मेरे दोस्तों जो है ना 5 तारीख को 4 तारीख को यहाँ से जाना पड़ता है हर महीने, 5 को वहाँ मशवरे में पेश होना पड़ता है। तो ये तकाजा भी हम अपने मस्जिदों में चलाएंगे ना इंशाल्लाह। ये सारे तकाजे जल्दी इंशाल्लाह बुकिंग की तरतीब बनाए, राब्ते में आए साथी जो भी तैयार हो ताकि उनकी बुकिंग हो जाए। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। नकद साथी जो है सिरोजे के और कमोबे शौकात के चिल्ले के 4 महीने के, वो सारे जो है ना इंशाल्लाह दुआ के बाद मिंबर पे तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह रहम जो करम जो आफियत आसानी वारो मामलो कर फरमा। या अल्लाह दरगुजर वारो मामलो कर फरमा। या अल्लाह असां सभिनी मुस्लमाननि खे हिदायत ॾियणु फरमाए, पूरी इंसानियत खे हिदायत ॾियणु फरमाए। या अल्लाह जे क़ब्रनि पिया उन्हनि जी मग़फ़िरत करणु फरमाए। या अल्लाह बीमारनि खे शफ़ा ॾियणु फरमाए। या अल्लाह कर्ज़दारनि खे क़ज़ा करणु तौफ़ीक़ अता फरमाए। बे औलादनि खे औलाद ॾियणु फरमाए। या अल्लाह मदारिस जी असांजी पूरी दुनिया में जेके दीनी तबलीगी मराकज़ आहिनि, हक़ जे उलमा जी तुलबा जी तूं हिफ़ाज़त करणु फरमाए। या अल्लाह जितना भी जोड़ इज्तिमा थी रहिया आहिनि या रब्बिल आलमीन तूं उन्हनि जी हिफ़ाज़त करणु फरमाए, उनखे हिदायत जो ज़रियो बणाए। या अल्लाह रहम जो करम जो फज़ल जो आफ़ियत आसानी वारो मामलो फरमाए। या अल्लाह असां इंसानियत गुनाहगार, तूं वॾो बख़्शणहार, तूं असांजी बख़्शिश कर, असांजी मग़फ़िरत करणु फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।